اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو حکام بالا ہیں ان کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو اگر تمہارا کوئی باہمی جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو. اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. یہ ایک اصول بیان کر دیا کہ اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور حکام بالا کی وہ بات مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہو، ان کے حکم کے مطابق ہو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں ماننی. تو اسی طرح اگر کوئی باہمی جھگڑا لڑائی کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا کے فیصلہ کرنا ہے. دونوں کے لیے، فیصلہ کرنے والے بھی اور جو فیصلہ تسلیم کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز پہ کر لیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہ رہے. یہ ہے تنازع کا حل. جیسے ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ظاہر ہے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ جب تک کسی کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھا جائے گا تب تک فیصلہ نہیں ہو سکے گا. اور حرف آخر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں، احکام ہیں. یہود جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے فیصلوں کو جو کافر سردار تھے جو ان کی طرف لے کے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے تو وہ اپنے فیصلوں کو لے کے جاتے ہیں طاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں ان کے انکار کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ تو ان کا انکار کریں تو وہ اپنے فیصلے ان کی طرف لے جاتے ہیں. یہ دراصل تمہید ہے اس بات کی. آگے جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فیصل تسلیم کرنا ہے اور فیصلے ان کی طرف لے کے جانے ہیں، ان سے حل کروانے ہیں. تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب دوسروں کی پہلے نفی ہوگی کہ لوگ ادھر ادھر فیصلے نہ کراتے پھریں، فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں. یہ دراصل ایسے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت اس مدینہ منورہ کے اندر واضح کی جا رہی تھی کہ فیصلے جو ہیں ان کی بجائے عدل کی طرف لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاؤ. تو یہ منافقین جو ہیں اور ایمان کے دعوے دار وہ کسی اور سے فیصلے کراتے تھے، جبکہ مومن ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کراتے تھے.
اچھا، تو پھر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصل نہ مانیں، یعنی آپ کو ثالث نہ تسلیم کریں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے فیما شجر بینہم، ان میں جو بھی اختلاف ہو۔ تو ثم لا یجدوا فی انفسہم، فیصل بھی تسلیم کرنا ہے، پھر آپ کے فیصلے کے متعلق دل میں کوئی تنگی بھی نہیں رکھنی، یہ دل کا ادب ہے کہ دلی طور پر بھی کوئی ایسے فیصلے میں نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اگر ہم دل میں کوئی تنگی رکھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں ایمان بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آپ کے کسی حکم کے بارے میں دل میں کوئی گھٹن بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں دل میں گھٹن ہو، کچھ بھی، کوئی اعتراض، کوئی اشکال کہ ایسا کیوں ہے، یہ نمازوں کا وقت 5 کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے، ہم اتنی مشکل سے کماتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، کوئی بھی ایسی بات جو آ سکتی ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا کوئی وسوسہ، کوئی خیال آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اور شیطان ایسے نہ ابھارتا رہتا ہے، مثلاً وہ خواتین کے ذہن میں یہ بات ڈال دے گا، ہم نے کل پڑھا آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب کوئی خاتون اللہ کے اس حکم کے متعلق اگر اپنے دل کے اندر کوئی گھٹن رکھتی ہے تو یہ پھر اس کے ایمان کے منافی ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ میں یعنی اس کو مشکل سمجھتی ہوں، اس میں اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے متعلق ایسا گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں اجازت دی ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیوں ایسی اجازت دے دی ہے مردوں کو، تو یہ جو اتنی سی بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے متعلق، کسی حکم کے متعلق دل میں گھٹن نہیں رکھنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، کہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی، وہ اس پہ عمل کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ان کے ثبات کے لیے بہت اچھا ہوتا، بہتر ہوتا دین پہ استقامت کے لیے، اور ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے اور صراط مستقیم انہیں نصیب کر دیتے۔ یعنی کرنا کیا ہے، صرف ہم نے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کرنا، بس ہمارا کام یہ ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں اجر عظیم بھی ملے گا، صراط مستقیم بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں میں ثبات بھی پیدا فرمائے گا اور ہمارے لیے وہ بہت بہتر بھی ہوگا، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ایک کام ہم نے کرنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو مانتے چلے جائیں، تو اس کے نتیجے میں بہت سی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، اور یہ بہت اچھی رفاقت ہے۔ اس سے اچھی رفاقت کیا ہوگی کہ انسان کو انبیاء کرام علیہ السلام کا، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ نصیب ہو، یہ بہت بڑی رفاقت ہے۔ تو یہ حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول کی اطاعت سے، یعنی جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس کو نبیوں کا ساتھ بھی ملے گا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ بھی ملے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنا بچاؤ اور تحفظ اس کو اختیار کرو، خذوا حذرکم، اپنا تحفظ، بچاؤ، دفاع وہ تمہیں اختیار کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے گا، وہ اللہ تعالیٰ بچائے گا، لیکن ظاہری طور پر بھی انتظام کر کے رکھنا چاہیے، اور تحفظ اور دفاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ بلکہ بہت سی جنگیں صرف اس لیے ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں قبیلہ ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ پہلے سے اس کی جو ہے نا خبر گیری کرتے اور اس کے خلاف پیش قدمی کر دیتے تھے۔ یعنی انٹیلیجنس نظام بھی عہد نبوی میں بڑا مضبوط تھا، مستحکم تھا۔ کسی قبیلے نے اگر کوئی عزم ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔
تو دفاع اپنا بڑا مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو وہ ساری فضیلتیں بیان کی گئیں کہ جو پہرا دے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ دفاع کے حوالے سے ہے۔ تو پھر یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے؟ کمزور لوگ اور یعنی بوڑھے ضعیف لوگ اور عورتیں اور بچے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں ان سے ہمیں نکالا جائے۔ تو یہ جو نکالنا ہے، اب دیکھیں کہ ظلم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بیان کی ہے کہ ہمیں اس بستی سے نکال دیں۔ تو یہ بستی سے نکالنا جو ہے یعنی یہ ہجرت کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں جو مسلم علاقوں میں یا خطوں میں یہ فتوحات نہیں مل رہی، ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، یعنی اللہ کے لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ اگر دیکھیں، ایک تقابل کریں کہ مکہ مکرمہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عزیز تھا، ان کی ساری جائیداد، بلکہ وہ ان کے لیے ایک مقدس جگہ تھی نا، یعنی جاہلیت میں بھی اس کا مقام تھا، حیثیت تھی حرم کی۔ تو پھر جب اسلام آیا تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک تعلق کی بنیاد پر۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس مقدس زمین کو کیوں چھوڑیں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم حبشہ جائیں، ہم مدینہ جائیں۔ انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے وہ علاقہ چھوڑا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ جو ہے نا ان کی جھولی میں ڈال دیا، اور ایسے عزت اور آبرو کے ساتھ، اور کفار کے لیے اس قدر ذلت تھی کہ وہ ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو ان کو دیکھیں، پھر بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ واپس تشریف لائے، یعنی مکہ میں جب آپ آئے، تو اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت انس تھے غالباً، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں قیام کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل ترک عقیل لنا دور، کہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی وہ گھر بار وہ چھوڑا ہے، یعنی انہوں نے وہ سب کچھ فروخت کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہاجرین کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ زمین اپنی واپس نہ لیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں چھوڑ دی تھی، اب واپس نہ لیں۔ اچھا، اب یہ تو نہیں تھا کہ ان کی حق تلفی ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے ذریعے سے ان کو، ان کے آنے والی نسلوں کو وہ کچھ عطا کیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دفعہ کیسر و کسریٰ کے خزانے مدینہ منورہ میں آیا کریں گے، یعنی یہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ جہاد کریں، نہ ہجرت کریں، نہ کوئی ایسا اقدام کریں اور ہمیں فتح بھی حاصل ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایک معیار قرار دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہ کی، تو ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کے ساتھ تمہارے دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ہجرت میں ناکام ہے، ہجرت انہوں نے نہیں کی۔ ہجرت ایک پیمانہ ہے ایمان کی حقیقت کا، تو جو ہجرت نہیں نہ کرتے، ہجرت سے مراد ہم اپنی سطح کی ہجرت دیکھ لیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمہاجر، کہ مہاجر وہ ہے کہ جس نے وہ کچھ چھوڑ دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ حجر کا معنی اصل میں ہوتا ہے چھوڑنا، چاہے وہ علاقہ چھوڑا جائے، چاہے وہ لوگ چھوڑے جائیں جو غلط ہوں، چاہے وہ آلات چھوڑے جائیں جو غلط ہوں، چاہے وہ گناہ چھوڑے جائیں جو انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ تو یہ سب کچھ یہ ہجرت کے معنی میں آتا ہے۔ تو ہم بھی ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر الٹ رواج ہے۔ وہ کیا؟ ہجرت تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑنا۔ مسلمان
ریاست کی طرف جانا، اپنے اسلام کو تحفظ دینا، یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنا ایمان کے تحفظ کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹ معاملہ ہے، ہم دنیا کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کے دیار غیر کا رخ بڑے شوق سے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا اجتماعی سطح پہ؟ اور اس کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یعنی مثالیں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جی ایسے ہے اور ویسے ہے، بہت دلیلیں اور حجتیں ہیں، تو یہ اس میں کئی ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات بھی آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین؟ تو یہ تو روایت ہے ہی نہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی نے خود بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ تو کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی علم حاصل کرنے کی بات نہیں کی۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کو سکھائیں انصار کے بچوں کو، تو وہ سکھانا علم نہیں تھا، وہ محض کتابت تھی، وہ صرف ان کو لکھنا سکھاتے تھے، ان کو کوئی علم، کوئی فلسفہ، کوئی تعلیم وہ نہیں دیتے تھے، وہ صرف لکھنا سکھاتے تھے، یہ عربی ہے اور یہ اس کے لفظ ہیں، ایسے لکھنا ہے، اس کو ایسے لکھنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، بس یہ وہ علم تو نہیں تھا، وہ کوئی فلسفہ تو نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تورات کا ورقہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے چہرہ پر انوار پہ جلالت آ گئی، اور آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ایک صفحہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں اور آ جائیں تو ماں واسیہم الا اتباعی، تو ان کو میری ہی اتباع کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو وہ پیغمبر کسی کو یہ کہیں کہ تم جاؤ فلاں ملک میں تو ان کا فلسفہ سیکھو، تعلیم سیکھو، اگر تو قرآن اور سنت میں وہ گر نہ ہوتے جو انسانیت کی عروج اور فلاح کے لیے ہیں، پھر تو ایسا ہم سوچ سکتے تھے۔ جب قرآن اور سنت کے اندر وہ سارے موتی، وہ لعل، وہ جواہرات موجود ہیں اور وہ ساری رہنمائیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو پھر کسی اور طرف ہمیں دیکھنے کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ فن حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں جینے کے لیے، ظاہر ہے کاروبار زندگی بھی چلنا ہے اور دیگر معاملات بھی، لیکن اس کو ہمیشہ ترجیح دے کے رکھیں قرآن اور سنت کو، اور اپنے دیار کو چھوڑ کے دیار غیر میں یعنی غیر مسلم ممالک میں جانا یہ تو انتہائی تباہ کن ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، مثلاً کوئی حاجی صاحب بڑے دعوے سے چلے گئے، جی میں نے وہاں ہی سکون ہے، یہاں کیا ہے، تو چلے جاتے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ چلا گیا، کوئی ڈنمارک چلا گیا، کوئی زیادہ لوگ کینیڈا یا امریکہ اس طرف جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں ان کی وہ صرف نام سے ہی پہچانی جاتی ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ان پہ اسلام کی جھلک و تصور نظر نہیں آتی۔ اس کے الٹ بھی مثالیں ہیں، یعنی لوگ بعض اوقات یہاں سے باہر جاتے ہیں، باہر جا کے کوئی ماحول، کوئی ایسی دینی شخصیت، کوئی دینی ماحول انہیں ملتا ہے تو وہ وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس میں بڑی فقہاء نے بحث کی ہے، اور شیخ صالح عثیمین نے ان کی کتاب ہے اصول ثلاثہ پہ انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے بڑے دلائل دے کے لکھا ہے کہ غیر ممالک میں جانا وہ جائز نہیں ہے، اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے یہ شروط ہیں، بہرحال وہ تفصیل ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آگے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے تھے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، ہم پہ ظلم ہوتا تھا، ہم کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو وہاں پہ ہجرت کر جاتے، یعنی اپنے ایمان کو تحفظ دیتے۔ تو یہ یعنی ان کا ایک جرم شمار ہے کہ انہوں نے کیوں کفار کے علاقے میں رہنا پسند کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے کہ کفار کے علاقے میں رہا جائے۔ پھر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے رستے میں قتال کرتے ہیں۔
تو قتال جو ہے نا وہ کس لیے ہونا چاہیے، یعنی جہاد یا قتال وہ کس لیے ہونا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے کہ کوئی اپنی سیاسی جماعت کی سپورٹ کو کہتا ہے جی جہاد ہے، اس سے بڑا اور جہاد کیا ہے کہ تم میرا ساتھ دے رہے ہو، تو یہ کوئی جہاد تھوڑی ہوتا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی عصبیت کی بنیاد پہ لڑتا ہے کہ یہ میری قوم ہے، میری برادری ہے، حتیٰ کہ میرا ملک ہے، یہ بھی ایک عصبیت ہے، یعنی اگر اسلام نہیں ہے، محض ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مثلا جو انڈین آرمی کے اندر مسلمان فوجی ہیں وہ کوئی اسلام کے لیے تھوڑی لڑ رہے ہیں، وہ تو عصبیت کے لیے لڑ رہے ہیں نا۔ اسی طرح امریکہ کے اندر جو مسلمان ہوں ایسے، اسی طرح دیگر ممالک کے اندر غیر مسلم ممالک کی فوج میں یا ان کی کھیلوں کی ٹیموں میں اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ اس لیے تھوڑی ہیں کہ وہ اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، وہ تو اپنے ملک کے لیے اس کے لیے لڑ رہے ہیں نا یا کھیل رہے ہیں۔ تو اصل اسلام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص عصبیت کی بنیاد پہ لڑتا ہے، ایک شخص ناموری کی بنیاد پہ لڑتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل قتال کس کا ہے، جہاد کس کا ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جس نے اس لیے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، تو وہ ہے اللہ کا رستہ۔ اس کے علاوہ اللہ کا رستہ نہیں ہے، وہ شیطان کے رستے ہیں۔ اس کے لیے جو بھی انسان کرتا رہے اپنے دل کو تسلی وہ دے سکتا ہے، لیکن جب تک دین سر بلند نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے آپ کی کاوش اور جستجو نہیں ہے، تو پھر آپ کا وہ قتال یا وہ جہاد کچھ معنی نہیں رکھتا، نہ اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے۔ جہاد ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کو اپنی جو ہے نا ضد اور انا اور ان مسائل میں نہیں کھینچنا چاہیے۔ تو یہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں منافق وغیرہ یخشون الناس کخشیۃ اللہ، یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے زیادہ یہ جو ہے کفار سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا احد کے موقع پہ مسلمان جو ہیں وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ 300 منافقین کو عبداللہ بن ابی واپس لے آئے، 1000 کا لشکر احد میں گیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 87 ہے 88، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ فما لکم یہ ایک وعید ہے، ڈانٹ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندا کر دیا، الٹا کر دیا اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا تھا۔ اب اگر سنت کو ہم ساتھ نہ ملائیں، حدیث کو ساتھ نہ ملائیں، اس تاریخ اور سیرت کو ساتھ نہ ملائیں، تو پھر اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ نہ تو اس میں احد کا نام لیا گیا ہے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ پیچھے کوئی ایسا تذکرہ چل رہا ہے کہ ابھی ہم احد کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اور موضوع چل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی غلط شخص کوئی مرتا ہے، کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اہل ایمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اب ان کو نا برا بلا نہیں کہنا چاہیے، فوت شدگان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ واقعی بات ٹھیک ہے، لیکن فوت شدگان کے اگر کرتوت ایسے ہوں کہ اس سے ایک زمانہ متاثر ہو سکتا ہے، نوجوان نسل متاثر ہو سکتی ہے، اور ان کے افکار ان میں آ سکتے ہیں، تو ان کو واضح کرنا یہ لازم ہے۔ ان افکار کو واضح کرنا، آپ اس کی ذات کو نہ ڈسکس کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ جہنمی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ اس کے افکار یہ تھے، تو اس سے بچ کے رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عہد میں ایسے ہوا کہ ایک شخص کے بارے میں لوگوں نے اچھی بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ واجبت۔ اصل میں حضرت عمر کے دور میں ایسے ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے کے مطابق ایسے کیا کہ لوگوں نے اس پہ ثنا بیان کی، یعنی اس کی تعریف کی، فوت شدہ کی، تو یہ فرمایا کہ واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔
پھر ایک اور جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا؟ شرن، بری بات کہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی تھی۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم فوت شدہ کو کیوں ایسے کہہ رہے ہو، کیونکہ اس کے اندر وہ برائی موجود تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب کہا تو واجبت، تو پہلے کے لیے واجبت سے مراد تھا واجبت الجنہ کہ جنت واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے تھا کہ واجبت النار کہ آگ اس پہ واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اور یہ جو گواہیاں ہیں نا، اس کی بھی بڑی حیثیت ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح، میں نے پچھلے دنوں ہی اس کا مطالعہ کیا اللہ کی توفیق سے، وہ یہ کہ ایک شخص کے بارے میں لوگ اچھی گواہی دے رہے تھے کہ یہ شخص بڑا اچھا تھا، فوت شدہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا، یعنی اللہ کے حکم سے ہی وہ آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لیسا کما ذکروا، یہ شخص اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اچھا نہیں تھا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، لیکن تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ یعنی اس کی بھی حقیقت ہے۔ لیکن میں جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ منافق یا ایسے برے لوگوں کے بارے میں نا خام خواہ، مثلا میں نام نہیں لیتا، کئی ایسے لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں نا بحث شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی اس کو جہنم میں پہنچا کے آتا ہے، کوئی اس کو جنت میں پہنچا کے آتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ نہیں کہنے چاہیے فوت شدگان کے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہوں۔ لا تسبوا الاموات جو ہے نا، یہ الف لام جو ہے اس میں یہ خاص کر دیتا ہے، یہ اموات المسلمین اس سے مراد ہے، غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی انڈیا کا اداکار مر جاتا ہے تو اس کے کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اچھا بھی تو بڑا تھا نا، وہ اس نے نیکیاں بھی تو بڑی کی تھی نا، اس کے یہ بھی ہے کام۔ تو مسلمان آپس میں نا ایک دوسرے کے وہ، بلکہ اس بات پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو رحمت اللہ علیہ لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا، تو غیر مسلموں کے بارے تک یہ آ جاتا۔ تو یہ تصور نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہم بھی آخر مومن ہیں، ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ہم کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ وہ بات ہے جو اللہ نے بیان کی کہ اچھا جو احد میں 300 منافق پیچھے رہ گئے نا، عبداللہ بن ابی انہیں لے آیا واپس، تو ان کے بارے میں مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں تقسیم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو سزا دے گا وہ ان کے اعمال کے سبب تو وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر رکھا ہے؟ تم چاہتے ہو؟ بالکل یہی آیت مبارکہ ہم پر فٹ آتی ہے جب ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور لمبی لمبی تحریریں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اللہ کو یہ رویہ ہمارا پسند نہیں ہے۔ یعنی ہمارا معیار تو اونچا ہے نا کہ ہم ان منافقین کے بارے میں بحث مباحثہ شروع کر دیں، یعنی ایمان کی وجہ سے، ویسے نہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ نے جو نصیب کیا ہے، اسلام جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو اس کی بات پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کے بعد مومن کے قتل کے حوالے سے آیات ہیں 92-93، اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جو قتل ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک قتل خطا جس میں دیت ہوتی ہے، قصاص نہیں ہوتا، یعنی قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے جو قاتل ہے۔ تو اگر خطاً کسی سے قتل ہوا ہے، جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل ہو گیا یا کوئی اور ایسے اس نے اس لیے نہیں کیا تھا ویسے قتل ہو گیا، تو وہ پھر جو ہے نا قتل خطا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطاً، یعنی خطاً ایسا ہو جائے، خطا سے تو اور بات ہے۔ اور جس سے مومن خطاً قتل ہو گیا تو اس کے لیے ایک گردن آزاد کرانا ہے اور ایک دیت سپرد کرنی ہے اس کے ورثاء کے ہاتھ، ان کے سپرد کرنی ہے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے، لیکن وہ دینا ہے، دیت دینی ہے ان کو۔ دیت ہوتی ہے 100 اونٹ
دیت دینی ہوتی ہے، اتنا ایک حیثیت ہے مومن کی. یعنی یہ قصاص کے اعتبار سے ویسے تو مومن کی بہت اعلیٰ حیثیت ہے، لیکن یہ دیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رکھی. تو دوسرا ہوتا ہے قتل عمد. قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا. تو اس کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے کہ جان بوجھ کے چونکہ قتل کیا ہے تو اس کی سزا اب قتل ہی ہونی چاہیے. تو جو شخص یہ سمجھے گا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ قتل نہیں کرے گا، کیونکہ قتل تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی وراثت میں لے لوں. کبھی ایسے غلط عزائم بھی ہوتے ہیں کہ اس کی بیوی سے شادی کر لوں. کبھی ایسے عزائم بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے یا مجھ سے آگے کیوں نکل رہا ہے، اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی حسد کی بنیاد پہ. تو جس بھی بنیاد پہ وہ قتل کرے، جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ قتل میں نے کیا تو میں نے زندہ نہیں رہنا، تو پھر وہ قتل کرے گا ہی نہیں. اسی کو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. بظاہر تو ہمیں موت نظر آتی ہے نا کہ دیکھیں قصاص ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایک جان کم ہوگی، لیکن اگر اس کو ہم رائج کر دیں، نافذ کر دیں کہ جس نے بھی قتل کیا اس کی سزا قتل ہی ہے، اس کو کوئی عدالت، کوئی وکیل، کوئی جج اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، تو میں کہتا ہوں قتل ہو ہی نہ. یہ قتل اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے قتل کر کے تو پھر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے تحفظ کی چھتری کے نیچے آ جانا ہے، تو ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر دیں گے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے لوگ قتل سے دریغ نہیں کرتے. جی ہاں، جو عمدن قتل کر دے وہ دیت نہیں دے گا، اس کو قصاصاً قتل کیا جائے. یہ ہاں یہ تو غلط ہے نا. یہ تو جیسے وہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں بھی ہوا تھا، وہ ایسی زبردستی ان کو راضی کیا گیا، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں کتنی مسلمانوں کی بے عزتی بھی ہوتی ہے ایسے معاملات میں کہ یہ اپنے خون تک بیچ دیتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد. وہ شبہ عمد جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن وہ کوئی آلہ ایسا تھا جس سے قتل ہو جاتا ہے. ارادہ قتل کا نہیں تھا لیکن آلہ ایسا تھا، مثلاً وہ فائرنگ کسی اور طرف کر رہا ہے تو اس کو لگ گئی یا اس نے مارا، یا اس کے الٹ سمجھ لیں کہ آلہ اس کے پاس قتل کا نہیں ہے، اس سے قتل نہیں ہوتا بندہ، لیکن اس نے اس کو مارا صحیح لیکن وہ اسے قتل ہو گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا، انہوں نے مارا تو مکہ تھا لیکن وہ اس کو لگا اور وہ موقع پہ وفات پا گیا. یا اسی طرح کھیل رہے ہوں، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی بیٹ کسی کو مار دے یا ایسا کوئی ہو جائے تو اس سے قتل تو نہیں ہوتا لیکن وہ قتل ہو گیا، تو یہ شبہ عمد ہے. اس کی جو سزا ہے یہ بھی وہ دیت ہے، وہ عمدن کی طرح قصاص نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہرحال اس کی دیت جو ہے نا دیت مغلظہ ہوتی ہے، یعنی وہ اونٹ جو ہیں ان کی جو دیت میں قسم ہے وہ مہنگے اونٹ یعنی بڑی عمر کے اونٹ اس میں شامل کیے جاتے ہیں، تو وہ دیت مغلظہ اسے کہتے ہیں، یعنی بھاری دیت اس میں دینی پڑتی ہے. تو یہ 3 قسمیں اور 3 اس کی سزائیں رکھی گئی ہیں. اگر وہ کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، ہاں اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ ظاہر ہے اس کے ورثاء اس کی وہ مدد کریں گے. اور اس کے باقاعدہ وہ عاقلہ ایک لفظ آتا ہے فقہ میں، یعنی جو اس کے ورثاء ہیں وہ سب مل کے وہ جمع کریں گے، یعنی قاتل کے جو ہے نا عزیز و اقارب وہ مل کے اس کی طرف سے دیت کی ادائیگی کریں گے، تو یہ ان کے ذمے آ جاتی ہے. یعنی وراثت لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، رشتہ داری کی اور بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. ایسے معاملات میں جب پھنس جاتا ہے تو ان کا حق ہے وہ دیں. اسی طرح وہ قرض میں اگر مبتلا ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو وہ زخم لگے، جب ان پہ حملہ ہوا نماز کی حالت میں، تو انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ یہ جو میرا قرض ہے نا تو اس کا سب سے پہلے بنو عدی پر، یعنی جو حضرت عمر کا خاندان تھا ان کے سامنے تم نے رکھنا ہے. حضرت ابن عمر سے کہا اپنے لخت جگر سے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورثاء صرف وراثت لینے کے لیے نہیں ہوتے، قرض اتارنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس قسم کے مسائل جو پیش آ جاتے ہیں ان میں ساتھ دینے کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ وہ جو ہے رشتہ دار ان کی مدد بھی کی جائے، معاونت بھی کی جائے، کیونکہ رشتہ داری پہ خرچ کرنا یہ دوہرا اجر ہے، صدقے کا بھی اور یہ زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں اس کے. ہاں زکوٰۃ میں سے، بالکل زکوٰۃ میں سے. یہ سے جو غارمین کی ایک اصطلاح آئی نا قرآن میں، گردن چھڑانے. ہاں نہیں غارمین وہ تو ہے نا وفر رکاب گردن چھڑانا، ایک ہے غارمین کی اصطلاح. غارمین کہتے ہیں جس کو چٹی پڑی ہو، یعنی کوئی اس سے نقصان ایسا ہو گیا، کوئی قتل ایسا ہو گیا، تو اس میں آپ زکوٰۃ کی مد میں سے بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی اچھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اکبر، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے نماز قصر، اس کا بھی تذکرہ یہاں پہ آتا ہے، اور اسی طرح مجاہدین کی فضیلت کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجاہدین جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کا وہ بیٹھ رہنے والوں پر درجہ ہے، لیکن ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اچھا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب نفیر عام کا حکم نہ ہو. نفیر عام یہ ہوتا ہے کہ سب کو حکم دے دیا جائے کہ سب جہاد پہ چلو، جیسے تبوک کے موقع پہ تھا. اس کے علاوہ جو ہے نفیر عام کا ایسے حکم نہیں تھا کہ ہر ایک کو کہا جائے، کوئی بھی موقع ایسا نہیں آیا کہ سب چلیں. لیکن یہ ہے کہ تبوک میں ایسا ہوا تو عمومی حالات میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے اور کوئی بیٹھا رہتا ہے تو جہاد کرنے والا ظاہر ہے فضیلت رکھتا ہے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. اس کے بعد پھر یہ بات ہے کہ عدل سے کام لینا اور عدل کے ساتھ قائم ہو جانا یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بہتر کے لیے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب سیدنا مہدی یعنی محمد بن عبداللہ، نام بھی ان کا محمد ہوگا، وہ جب آئیں گے تو وہ زمین کو عدل سے بھریں گے. اس سے پہلے جب وہ ظلم سے اور جور سے بھری ہوگی. تو یہ وہی دور تقریباً چل رہا ہے، کیونکہ امام مہدی کے ظہور کا وقت بھی قریب ہے. تو اس سے پہلے ظلم کو جور سے، ظلم سے، زمین کو ظلم سے بھرنا ہے، اور وہ بھر رہی ہے. ہر طرف ظلم ہے، عدل نام کو نہیں ہے، ہر سطح پہ عدل رسوا ہے. اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ اس صورت میں ہے جب انسان حالت شرک میں فوت ہو جائے. اگر وہ زندہ ہے اور وہ شرک سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. بہت سے صحابہ کرام پہلے ظاہر ہے وہ شرک کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر یہ کافر اپنے کفر سے، شرک سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے تو ان کے ساتھ بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں، بخشش کا، رحمت کا، لیکن وہ زندگی میں اگر توبہ کر لیں. لیکن حالت شرک میں جو فوت ہو گیا اور شرک بھی کسی ادنا سی نوعیت کا بھی ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس وجہ سے ہم اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ شرک نہ ہو انسان کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ اس کی تمام صورتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور پھر فرمایا کہ یدعون من دون اللہ اناثا، کہ وہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر مونسوں کو. یہ عزا مونس نام تھا، عزا، لات یہ بھی مونس نام. تو وہ مونسوں کو پکارتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہے نا یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور اس پہ انہوں نے کئی جو ہے نا مونسوں کے نام رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کو پکارتے ہیں جو بڑا سرکش ہے، اس کو یہ پکارتے ہیں. حالانکہ شیطان کو کوئی بھی نہیں پکارتا. شیطان کو نہ پہلے کوئی پکارتا تھا نہ آج کوئی پکارتا ہے. لیکن شیطان جن کو کہتا ہے یہ ان کو پکارتے ہیں.
تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کو پکارتے ہیں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قریش مکہ شیطان کو نہیں پکارتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یدعون الا شیطانا مریدا، یہ شیطان کو پکارتے ہیں۔ کیوں کہ شیطان جس کو کہتا ہے وہ کہتا ہے اس ڈھیری کو پکارو، وہ اس کو شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس درخت کو پکارو، وہ کہتے ہیں اس کو شروع ہو جاتے ہیں، اس بندے کو پکارو، اس کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، اس ہستی کو پکارو، اس کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کو دراصل پکار رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر، شیطان پر۔ تو اس نے کہا تھا کہ لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ ضرور پکڑوں گا، لوں گا۔ تو وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پہلے بھی ذکر ہوا بشر المنافقین، کہ منافقوں کو یہ خبر دے دیں۔ بشر کا لفظ جو آتا ہے نا، تبشیر، یعنی اس کا معنی ہم عموماً خوشخبری ہی کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی آپ ترجمے دیکھیں گے تو یہ ہوا ہوگا بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دیں۔ تو تبشیر کا معنی ہمیشہ خوشخبری نہیں ہوتا، بشر کا معنی اصل کیا ہے کہ ایسی خبر جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں رونگٹے جو ہیں کھڑے ہونا، یہ خوشی سے بھی ہوتے ہیں اور غم سے بھی ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ غم انسان کو ایک دم آ جائے تو اس وقت بھی اس کی یہ حالت ہو جائے، اور بہت زیادہ خوشی ہو تب بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ایسی خبر سنا دیں جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اصل میں اس کا معنی ہے، کیونکہ اردو ذرا محدود زبان ہے اور عربی بڑی جامع زبان ہے، تو اس وجہ سے وہ ہمیں اس طرح کے لفظ نہیں ملتے باقاعدہ کہ ہم اسی کا سیم ترجمہ اردو میں کر دیں، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو یہ کون منافق ہیں، کون منافقوں کی علامتیں حدیث میں بھی بیان ہوئی، قرآن میں بھی بہت جگہ بیان ہوئی۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں منافق۔ منافق کون ہیں؟ جو کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ کر، یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ تو اب دیکھ لیں جو کفار سے دوستی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ وہ جو ہے نا غضب اور غصے میں رہتے ہیں، تو یہ لوگ منافق ہیں۔ تو فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت کے متلاشی ہیں؟ تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنا رہا ہو، مذاق کا یا انکار کا، تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا حتیٰ کہ وہ کوئی اور بات شروع کر لے۔ کبھی ہوتا ہے کہ یہ دعوت کے نقطۂ نظر سے انسان وہ کوئی بات کرنے لگ جاتا ہے، وہ آگے سے کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی ایسے ٹانٹ کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، تو اس مجلس کو، اس روم کو، اس چیٹنگ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اب مذاق کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ حکم ہے ہم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اسے صاف صاف کہہ دیں کہ تم نے یہ بات کی، اب بات آگے نہیں چلے گی، کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے۔ کیونکہ آپ اگر اس کے ساتھ لگے رہیں گے، وہ اور زیادہ کرے گا، وہ اور زیادہ دلیر ہوگا، وہ اور زیادہ حجتیں پیش کرے گا، تو آپ کے وہ ایمان میں خلل آئے گا، کمی آئے گی۔ آپ کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ ان کی ایک ایک بات کا جواب دیں، آپ کو شرعی احکام کا پابند رہنا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، اس کی آیات کے ساتھ، اور کفر کیا جا رہا ہو، تو ان کے ساتھ پھر نہیں بیٹھنا۔ تو یہ مجلس جو ہے کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے، مانوی ہو یا حقیقی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انکم اذا مثلہم، تب تم انہی کی طرح ہوگے، یعنی تم انہی کی طرح شمار ہوگے جو مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں معاملے کی اصل کا بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آیات کا مذاق کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ یہ تو بڑی نگاہ رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کس نوعیت کی یہ بات کی جا رہی ہے اور اس کی زد کہاں پہ جا کے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں پہلی جو آیت ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ کسی کا تذکرہ ظاہری طور پر کرے برے الفاظ سے، تو اس کی اجازت ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ سر عام کہہ دے کہ جی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ ظالم ہے، اس نے یہ میرے پہ ظلم کیا ہے، تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ ویسے اس کے علاوہ عام اجازت نہیں ہے، لیکن مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے
اس کی ایک مثال لے لیں کہ ایک ہمسایہ بڑا تنگ کرتا تھا اپنے ہمسائے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، جی میں نے اس کو بڑا سمجھایا ہے تو یہ نہیں مان رہا، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سامان جو ہے نا تم باہر رکھ دو اپنے گھر کا، اب جو بھی گزرے وہ کہے کیا ہوا، اس نے کہا اس نے میرے ناک میں دم کیا ہوا، اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، تو اب وہ ہر کوئی اسے ملامت کرے اللہ کے بندے سے کیوں تو نے تنگ کیا ہوا، کیوں، وہ آخر وہ مجبوراً اس کو پھر اپنی وسادت سے ہٹائے۔ تو یہ اگر برائی سے کسی کا تذکرہ آتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو تو وہ ٹھیک ہے، اللہ نے اسے اجازت دی۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہود کا کچھ تذکرہ ہے، اور ان کی بد خصلتیں کئی دفعہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، بلکہ ایک تشبیہ دے دی گئی تھی، ایک شخص کی تشبیہ دے دی گئی اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تو دیکھیں رسول جو ان کی طرف نبی بن کے آئے اور ان کے پیامبر تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے، انہی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ کیسی ہٹ درم قوم تھی کہ اپنے رسول کو قتل کر رہی ہے جو ان کی طرف آئے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے۔ تو اور اسی طرح ظلم، زیادتی اور ناحق کھانا اور زیادتیاں کرنا یہ ان کا، اور پھر جو عیسائیوں کے اندر بری بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ غلو کرتے تھے، یعنی کسی ہستی کے بارے میں، جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑھا چڑھا دیا۔ تو یہ ہر محبت جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ محبت، ہر ایک محبت وہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی نا، یہ ان کی نجات کا باعث تو نہیں بن سکی، یہ تو ان کو لے ڈوبی۔ تو اس وجہ سے محبت وہی کارگر ہوتی ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق ہو، وہ صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ ہو، وہ ائمہ دین میں سے، وہ آج کل کسی سے ہو، تو وہ جب شرعی اصولوں کی حد تک ہوگی وہ ٹھیک ہے، اگر اس سے بڑھ جائے گی تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ، اور خصوصاً جو معزز اور مقدس ہستیاں ہوتی ہیں ان میں اگر ایسی مبالغہ آرائی ہو تو بعض اوقات انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے، اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نور بھیجا ہے، برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے پاس ایک برہان دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہاری طرف نور مبین اتارا ہے، بڑا واضح نور۔ تو اگر ہم اس سے لیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ انزلنا، ہم نے اتارا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں، سنت میں کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ باسنا کے لفظ ہیں، ارسلنا کے لفظ ہیں کہ ہم نے بھیجا، ہم نے مبعوث کیا، لیکن یہ لفظ آپ کو نہیں ملیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، کیونکہ اتارنا تو کتاب کو ہوتا ہے، نور تو اتارا جاتا ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اس سے دلیل لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، یہ بات تو سمجھ سے بالا ہے، تو نہ اس کی کوئی سیاق و سباق سے اس کا تعلق ہے۔ آپ جو نور تھے، اگر وہ نور وہ اس نوعیت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے، یعنی ہدایت کے نور، روشنی، جو آپ کی چمک تھی، جو آپ کی نورانیت تھی، وہ مانوی طور پر تھی، نہ یہ کہ آپ حقیقی طور پر نور مجسم تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ اس کی ایک بات میں نے بیان کی، اور بھی بڑی تفصیلات ہیں، تو اس کے بعد پھر جو اس آیت کا، اس سورت کا، سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے، وہ ایک کلالہ وہ شخص ہوتا ہے، ایسا فوت شدہ شخص جس کے اصول اور فروع میں سے کوئی نہ ہو، یعنی بہن بھائی موجود ہیں لیکن نہ اس کے باپ، نہ دادا، اور نہ بیٹا، نہ پوتا، کوئی بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کلالہ۔ تو یہ اس کی جو ہے نا وراثت کے مسائل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے یہ بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی قرآن جو ہے گمراہی سے بچاتا ہے، یہ مطلب ہوا نا، قرآن گمراہی سے بچاتا ہے۔ اب قرآن پڑھ کے جو گمراہی لے
تو وہ تو وما یضل بہا الا الفاسقین کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ وہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی جماعت کا، اپنے ذہن کا، اپنے وہ تعصب کا اظہار چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ جامعیت رکھی ہے کہ اس کو جس طرف لے کے جانا چاہیے چل پڑتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے گمراہ فرقے اب تک آئے، سب نے قرآن سے دلیل لی، حتیٰ کہ جو خارجی تھے نا، انہوں نے بھی حضرت عمرو بن عاص، حضرت معاویہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جب وہ اتحاد کیا، اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے بھی قرآن ہی سے دلیل لی تھی کہ ان الحکم الا للہ، کہ انہوں نے فیصل ان لوگوں کو بنا دیا ہے، ان لوگوں کو فیصل بنایا نا اس تنازع میں، جھگڑے میں، تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے ان کو فیصل مان لیا ہے، حالانکہ حکم تو یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ کا ہے۔ تو انہوں نے سب کے خلاف اقدام کیا۔ عمرو بن عاص، حضرت علی اور حضرت معاویہ، ان تینوں کے خلاف انہوں نے ایک دن ہی حملہ کرنا تھا۔ ان کو فلاں مسجد میں، ان کو فلاں مسجد میں، ان کو جہاں جہاں وہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دن وہ نہ آ سکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دن انہوں نے حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ گئے۔ تو اس طرح یعنی ان کی یہ پلان ایسے تھی، تو نعرہ ان کا قرآن مجید ہی سے ماخوذ تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شرار الخلق ہیں، یعنی بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان کو یہ فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ جو ان کو پائے ان کو قتل کر دے۔ ان کے قرآن جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی رہتی۔ لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا دیندار سمجھتے تھے کہ وہ صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ اور دلیل کس سے لیتے تھے؟ قرآن سے۔ تو قرآن جو ہے نا یہ گمراہی سے بچاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو خالی ذہن ہو کے آتے ہیں، جن کا ذہن میں پہلے بہت کچھ سوار ہو، تو وہ پھر قرآن مجید سے ہدایت نہیں لیتے، وہ بس اپنا مسلک ہی یا اپنا موقع و نقطہ نظر ہی لیتے ہیں اور وہ گمراہ ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور گمراہی کی تمام صورتوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي